یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور اس سے منہ نہ موڑو، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سن رہے ہو۔ فتح اور کامیابی کا اصل نسخہ بتایا جا رہا ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت، خصوصاً دین کے معاملات میں، دینی کام میں۔ پیٹھ پھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف میدان جنگ سے بھاگنا نہیں، بلکہ حق بات کو سن کر سنی انسنی کر دینا۔ اصل میں سننا یا لسننگ جو ہے نا، صرف کانوں کا فعل نہیں ہوتا کہ کان سن رہے ہیں، بلکہ قبولیت کا نام سننا ہوتا ہے کہ بات مانی بھی ہے۔ جو بات دل تک پہنچتی ہے نا، پھر وہ عمل میں آتی۔ اگر دل نہیں قبول کر رہا نا، خالی سننے سے بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ سنتے کوئی نہیں۔ ایک ہے ظاہری سماعت اور ایک ہے حقیقی سماعت، یعنی جنہوں نے مانی نہیں بات، گویا انہوں نے سنا ہی نہیں۔ سماعت کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پیسو لسننگ، صرف آواز ٹکرا رہی ہے کانوں سے، اور ایک ہوتا ہے ایکٹیو لسننگ۔ قرآن ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے؟ ایکٹیو لسننگ کا۔ بعض اوقات انسان بہت سنتا ہے لیکن جذب کچھ بھی نہیں کرتا۔ سمعنا وہم لا یسمعون، یہاں سے نکل کر اپنے آپ سے پوچھا کریں آج کیا سنا، پھر دیکھیں کتنی باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ اور سلیکٹیو ہیئرنگ بھی نہ ہو، پسند کی بات سن لی اور جو مشکل لگی وہ چھوڑ دی، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ منافقین کرتے تھے کہ جہاں فائدہ ہوتا تھا وہ سن لیتے تھے، جہاں قربانی کی بات آتی بہرے بن جاتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے ان کو سمن بکمن امیون کہا۔ اور جب بھی قرآن کی کوئی آیت سامنے آئے یا کوئی اچھی بات سنے تو اپنے آپ سے پوچھا کرے اس میں میرے لیے کیا حکم ہے، اور کیا میں آج سے بدلوں گا اس کے مطابق۔ اور ہمیں اپنا محاسبہ روز کرنے کی ضرورت ہے، سنی انسنی نہیں کریں۔ ان شر الدواب، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن جب اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کرتا ہے تو کائنات کے عام جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ کتا یا گدھا بھی اتنا برا نہیں جتنا وہ انسان برا ہے جو حق کو جان کر پھر اس کا انکار کر دیتا ہے۔ لا یعقلون کے برعکس عقل والا وہ ہے جو اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کریٹیکل تھنکنگ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عقل اور ضمیر کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی اصلاح کی بات کرے یا قرآن کی کوئی نصیحت سامنے آئے تو پھر اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ سمن بکمن بن جاتے ہیں، لا یعقلون بن جاتے ہیں، یا اسے قبول کرتے ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو ضرور انہیں سنوا دیتا۔ یعنی اگر کسی کے اندر خیر نہیں نا تو وہ حق بات سنے گا بھی نہیں، اور اگر وہ انہیں سنوا دیتا تو یقیناً یہ منہ پھیر جاتے، اور یہ ہیں ہی بے رخی کرنے والے۔ ہدایت کے لیے حق کی تلاش، تڑپ اور اخلاص ضروری ہے، اور یہاں سنوانے سے مراد دل کی گہرائی تک حق کا پہنچنا۔ اور بعض لوگ حق سے بچنے کے لیے ذہنی طور پر بھاگتے ہیں۔ مسئلہ علمی دلیل کا نہیں ہوتا، مسئلہ نیت کی خرابی کا ہوتا ہے۔ نیت ہی نہیں ہے بدلنے کی تو پھر کیا چیز اثر کرے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اور رسول کی بات پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس کام کے لیے پکارے جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی ہر پکار انسان کو روحانی زندگی دینے والی ہے، ورنہ انسان زندہ لاش ہے، اس کی روح مردہ ہے۔ دین کا ہر حکم زندگی بخشتا ہے انسان کو، چاہے نماز ہے ذہنی سکون ہوگا، زکوٰۃ ہے مال پاک ہوگا، بلائیں ٹلیں گی۔ انسان کی زندگی صرف کھانے پینے سے نہیں ہے، صرف روٹی زندہ رہنے کے لیے کافی